رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم النبوت من سب نبیاً نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول اللهم نبّئ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی کی سمت ذات محترم اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور دل و نگاہ کے مرشد والی تاجدار ختم نبوت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورین پاک کے تصدق سے آج ہم اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر اس کا اور اس کے حبیبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ کام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھے حکم ملا حاضر ہونے کا تو حکم کی تعمیل کی۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی برادر محترم حافظ ظہیر عباس صاحب، اللہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ جب بھی کبھی نوجوان نسل اس طرح کے کام کرتی ہے تو دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آج میرا معاشرہ، میری سوسائٹی میں نوجوان نسل جس طرف چل پڑی ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے، فحاشی اور عریانی ہے، تو ان دیگر گوں حالات میں اگر یہ نسل اور یہ نوجوان اپنی پاک اور مقدس جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان کر رہے ہیں تو یہ بات واقعی قابل تحسین اور قابل داد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کانفرنس کے حوالہ سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ ہمیں جس انداز سے صدیق اکبر نے کریم آقا سے وفا کی تھی، اس انداز سے کریم آقا کے قدم پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کہا تھا کہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، اور نہیں بھولی دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ زمین پر دھوم ہے ان کی اور آسماں پہ ہیں ان کے چرچے، زمین پر دھوم ہے ان کی اور آسماں پہ ہیں ان کے چرچے، زمین و آسماں پر ہے ثنا صدیق اکبر کی۔ حضرات محترم، فضیلت سیدنا صدیق اکبر کا باب شروع کرنے سے پہلے آئیں چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن میں 30واں پارہ ہے، سورۃ البلد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے تیرے شہر مقدس کی قسم۔ سوال اٹھتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟
مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد شہر مکہ ہے جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ کیا اللہ نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہاں آب زمزم ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اس لیے قسم اٹھائی کہ یہاں مقام ابراہیم ہے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں۔ کیا شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہاں حجر اسود ہے؟ تو جواب ملتا ہے نہیں۔ تو مالک کیا شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہاں تیرا محبوب رہتا ہے، تیرے محبوب کے قدم لگتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر کی گلیوں نے اور اس شہر کی زمین نے میرے محبوب کے تلیوں کو چوما ہوا ہے۔ فرمایا محبوب تو نلین پہن کے گزر جاتا ہے، لیکن تیرے نلین سے جو مٹی مس ہوتی ہے ہم اس مٹی کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا نسبت دیکھو کہ محبوب کے نلین سے جو مٹی لگے اللہ اس مٹی کی بھی قسم کھاتا ہے۔ ہم تو ہے نسبتوں والے، اللہ محبوب کی نسبتوں سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی حضور کی نسبتوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ نسبت چاہے آل رسول کی ہو یا چاہے اصحاب رسول کی ہو، ہمارے لیے معتبر نسبت رسول ہے، چاہے وہ آل رسول کی ہو چاہے اصحاب رسول کی ہو۔ میرے لیے معتبر رسول کی نسبت ہے، میرے لیے معتبر یہ ہے کہ صدیق اکبر کی نسبت کس سے تھی، فاروق اعظم کی نسبت کس سے تھی، مولا علی کی نسبت کس سے تھی، حسین کی نسبت کس سے تھی۔ تو فرمایا محبوب تو جس مٹی پہ نلین رکھتا ہے ہم اس مٹی کی بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ یہ تیرا مسکن ہے، تیرا گھر ہے، اس شہر کی مٹی نے تیرے نلین کو چوما ہے، تیرے نلین کے بوسے لیے ہیں، مس کیا ہے۔ اچھا، جس مٹی نے حضور کے نلین کو چوما ہو تو رب اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو پھر اس مٹی کا کیا عالم ہوگا جس مٹی پر 1400 سال سے میرا نبی آرام فرما رہا ہے۔ جس مٹی نے چند لمحوں کے لیے محبوب کے قدموں کو چوما، نلین کو چوما، اس کی فضیلت اور اس کی تکریم یہ ہے کہ رب اس کی قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں۔ اور جس مٹی پر محبوب 1400 سال سے آرام فرما رہا ہے اس مٹی کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، ایک اور قسم ہے مٹی کی، بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایک اور قسم ہے مٹی کی، ایک تو یہ ہے جس نے محبوب کے قدموں کو چوما، اور ایک وہ ہے جس کے اوپر محبوب آرام فرما ہے 1500 سال سے، اور اس کی عظمت یہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ من زار قبری وجبت لہ جنہ، جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر جنت واجب ہوگی۔ یہ رسول اللہ کی اس مٹی کی تکریم ہے جس پر حضور تشریف فرمایا۔ لیکن مٹی کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ ہے کہ جس پر محبوب قدم لگائے اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے، جس پر محبوب لیٹ جائے، جس پر محبوب آرام فرما ہو، اس کو بندہ دیکھے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ لیکن مٹی کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے اللہ نے اپنے محبوب کو تخلیق کیا ہے، تو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو عرش سے بھی اونچی ہوگی۔ جس سے اللہ نے اپنے محبوب کے پیکرے بشری کو بنایا ہے اس مٹی کا عالم کیا ہوگا؟ آئے نہ دیکھیں صدیق اکبر کی فضیلت کیا ہے، آؤ نہ دیکھو صدیق اکبر کے فضائل کیا ہیں، آؤ نہ دیکھو صدیق اکبر کا مناقب کیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ اس مٹی کی قسمیں کھاتا ہے جس پر میرے قدم لگ گئے اس سے تو قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور جس سے محبوب کو بنایا جائے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس پر تو ساری جنتیں قربان کر دی جائیں، عرش معلیٰ قربان کر دیا جائے، انسان کی عقل تو وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ یہ تو بات عقل سے ماورا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، خید سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خید سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے، یہاں عقل جواب دے جاتی ہے
عقل سے ماورا بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جس مٹی سے میں پیدا کیا گیا ہوں نا، اللہ نے میرا پیکرے بشری بنایا اور اس مٹی سے جو بچا تھا اس سے صدیق اکبر کو بنا دیا۔ صدیق اکبر کو بنا دیا۔ قرآن سے دلیل دے، قرآن کی دلیل سنیں۔ قرآن کہتا ہے ہم جب بھی کسی کو دفن کرتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں تو ایک آیت مقدسہ پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے جس مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے پھر اسی میں تمہیں لٹائیں گے۔ ایک بات بولی جاتی ہے کہ انسان کی جو مٹی ہوتی ہے نا، جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہاں اسی کی قبر بنتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس کے دلیل منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نخرجکم وفیہا نعیدکم، ہم اسی میں تمہیں لٹائیں گے، ومنہا، فرمایا اسی سے نکالیں گے۔ تو یاد رکھنا ابو بکر اور عمر کی مٹی حضور کی مٹی کے ساتھ تھی، اس لیے آج گنبد حضرا میں حضور کے ساتھ ہے، اس لیے حضور کے ساتھ ہے، کیونکہ مٹی اکٹھی تھی، مٹی اکٹھی تھی، من تربۃ واحدہ، ایک مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، ایک مٹی سے۔ سنیے حدیث سنیے، میرے نبی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ کہتے ہیں حضور آئے اور منظر یہ تھا، نظارہ یہ تھا کہ حضور کے ایک پہلو میں ابو بکر تھے، دوسرے میں عمر تھے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو بڑا پیارا منظر لگا، بڑا رش کیا، بڑا اچھا منظر لگا کہ حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، ایک پہلو میں ابو بکر ہیں، دوسرے میں عمر ہیں، اور منظر یہ ہے کہ حضور نے ابو بکر کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے، عمر کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا، فخر کیا، اعزاز کی بات تھی، رشک کی بات تھی، میرے نبی نے کہا صحابہ دیکھ رہے ہو جس طرح آج میں جس منظر میں آج میں مسجد میں داخل ہوا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہیں۔ فرمایا تعالی ہاکذا یوم نبعث، لوگوں یاد رکھنا کل قیامت کے دن میں جب آؤں گا تو اسی منظر میں آؤں گا کہ ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف میں جب قیامت کے دن آؤں گا تو میرے ایک پہلو میں ابو بکر ہوں گے، دوسرے پہلو میں عمر ہوں گے، اس لیے کہ مٹی اکٹھی تھی۔ جس طرح آج اکٹھے ہیں کل قیامت کے دن بھی اس طرح اکٹھے جائیں گے۔